بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں سردار طیب خان اور آپ دیکھیں GN+۔ میرے ساتھ موجود ہیں انفارمیشن سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ نون کے زید خان صاحب موجود ہیں۔ زید خان صاحب، یہ بتائیں کہ تمام قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے پارلیمان میں، تو کیا لگ رہا ہے کہ جو اپوزیشن ہے آپ کو سنجیدہ لگ رہی ہے؟ کیونکہ صبح جنید اکبر صاحب سے میری گفتگو ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں میری ذاتی رائے ہے کہ ہمیں قومی سلامتی کی بھی جو کمیٹی ہے اس میں نہیں جانا چاہیے، تو یہ اس موقع پہ اس طرح کی صورتحال کیا؟ میرے خیال میں یہ بدقسمتی ہوگی، کیونکہ آپ کا کوئی زبردستی کام تو نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ اس ملک کو جس صورتحال کا سامنا کر رہی ہے اس پہ ہر پاکستانی، چاہے اپوزیشن کا ہو، چاہے حکومت میں ہو، چاہے نہیں بھی حکومت میں ہو، کیونکہ ملک جس تباہی کی طرف کے دہانے پہ کھڑا ہے، اس کے لیے ہم سب مل کر ایک ایسے لائحہ عمل بنائیں گے۔ اس میں کون سی بات ہے کہ ہم نہیں جائیں گے؟ کیا آپ جائیں گے تو کیا ہو جائے گا، اور اگر نہیں جائیں گے کیا ہو جائے گا؟ لیکن جانا اس لیے ضروری ہے کہ یہ قوم نے آپ پہ اوپر اعتماد کیا ہے، آپ کو ووٹ دیا۔ ووٹ کا تقاضا تو یہی ہوتا ہے کہ آپ نے ہر اس ایشو پہ جو قوم و ملک کے مفاد میں ہو یا اس میں اپنے رائے دے، رائے جو بھی ہوگا آپ کا وہ حق ہے۔ لیکن یہ کہ میں نہیں جاتا ہوں، میرے خیال میں یہ غیر مناسب بات ہے، یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم سب ہے، چاہے وہ اپوزیشن میں ہے چاہے حکومت میں ہے۔ اگر یہ ملک نہیں ہے تو کوئی کیا ہوگا؟ سر، وزیر اعظم صاحب نے فیصلہ کیا کہ نیشنل ایکشن پلان کو بھی نظر ثانی کی جائے گی اور اس میں تمام پارٹیوں کو دوبارہ آن بورڈ وغیرہ بھی لیا جائے گا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ PTI والے اس میں کچھ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں گے؟ کیونکہ جس طرح کہ ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ وغیرہ ہو رہی ہے، اس مسئلے کو بھی سیاسی کی جو رنگ دی جا رہی ہے، اس کو کیسے دیکھیں؟ دیکھیے، یہ اس ملک اور قوم کی بدقسمتی ہوگی کہ اگر وہ یعنی ملک کا ایسے ایشو کہ جو جس وقت اس ملک کا متمل نہیں ہو سکتا ہے، اس کو اگر سنجیدگی سے نہیں لے گا تو میرے خیال میں اس قوم کی بدقسمتی ہوگی، اور وہ جو عوام کے جو ووٹ سے آئے ہوئے ہیں ان کے لیے تو یہ بہت شرمندگی والی بات ہوگی۔ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں 2014 میں بھی ہوا تھا APS کا واقعہ، ان کی حکومت تھی وہاں پہ، لیکن جب نیشنل ایکشن پلان نے بدقسمتی اس پہ عمل نہیں ہوا، اس کے مین وجہ یہی تھی کہ نواز شریف کے خلاف ایک سازش شروع ہو گئی، اور اس سازش کی وجہ سے اس کو ہٹانے کے لیے سب چیزیں داؤ پہ لگا دی۔ اس کا جو رزلٹ ہے وہ آج ہمارے سامنے۔ اگر اس وقت نیشنل ایکشن پلان پہ عمل ہوتا تو شاید آج یہ نوبت نہ تھی جو آج جس صورتحال کا ہم سامنا کر رہے ہیں۔ تو ابھی بھی وقت ہے، اگر مسلم لیگ کی حکومت ہے اور ابھی بھی نیشنل ایکشن جو بنتا ہے تو اس پہ پھر عمل ہونا چاہیے۔ صوبائی حکومتیں ساتھ دیں گے تو تب عمل ہوگا، کیونکہ مرکز کے جو 18 امendment کے بعد مرکز کے پاس صوبہ میں اتنے اختیارات نہیں ہیں، مرکز کے پاس وہ صوبوں کے پاس ہے، تو صوبے اپنے جو اس کی ذمہ داری ہوگی وہ پورا کرنا ہوگا تاکہ یہ ملک بچے۔ دیکھیں، اگر یہ ملک ہے تو ہم ہے، اگر یہ ملک ہے تو ہم اپوزیشن میں بھی ہے اور حکومت میں بھی ہے، اگر یہ ملک نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کسی کی غلامی ہوگی۔ سر، لاسٹ میں مجھے یہ بتا دیں کہ خیبر پختونخوا میں کافی دہشت گردی وغیرہ ہو رہی ہے، کیا صوبائی حکومت آپ کو لگ رہا ہے کہ وہاں سنجیدگی سے کام وغیرہ کر رہی ہے یا؟ دیکھیے، بدقسمتی یہ ہوئی تھی کہ جب آپ کو یاد ہوگا 2021 میں ان لوگوں نے جو معاہدہ ہوا تھا طالبان کا، جو قبضہ کر دیا، کہ انہیں کہا تھا کہ جی اس نے غلامی کی زنجیریں توڑی، وہ غلامی کی زنجیریں نہیں تھی، وہ ہماری بربادی کی زنجیریں تھی کہ جو توڑی ہوئی تھی، کیونکہ ہم نے تو سارا زندگی اس کو ادھر رکھا تھا۔ وہی طالبان جو TTP جس کو ہم کہتے ہیں، یا وہ ادھر جو کام کرے، یہ ان کے ساتھ لڑتے رہے۔ ابھی تک سر معاہد بھی کر رہے ہیں جی، صوبائی حکومت کے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں وہ ابھی تک معاہد بھی کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، وہ تو پہلے کر چکے تھے، جس کو طالبان خان کہتا تھا، آپ کے سامنے بات ہے، اور آج بھی وہی اسی طرح کا صورتحال ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے افغان حکومت سے مذاکرات کے بھی صوبائی حکومت کے پاس اختیار کدھر سے آ گیا کہ وہ کرے، اور دوسرے یہ کہ آپ ایسے نہیں کر سکتے، آپ سجیشن دیں فیڈرل گورنمنٹ کو، اور آپ یہ کہیں کہ جی آپ نے اگر وہ لوگ جو 2021 میں اب معاہدہ ہوا تھا، اس کے بعد جب آپ نے لوگوں کو چھوڑ دیا، 40,000 لوگ لے کے ادھر آ کے آباد کر دیے، یہ ساری بربادی ادھر سے ہو گئی۔ تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ۔